بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر سب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ سب کا بہت شکریہ جو کمنٹ سیکشن میں آ کے کمنٹ کرتے ہیں، ناول کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے میں نے آئی تھنک یہ خواتین میں آیا تھا، مجھے اب یاد نہیں، خواتین یا شہداء ہے یہ۔ بہت ہی خوبصورت یہ ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کے جو ہے مطلب وہ اپنی اس کی پھپھو نے اس کی پرورش کی ہوتی ہے، اس کی پھپھو نے اس کی پرورش کی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ نا اس کو انگیجمنٹ کر دی ہوتی ہے بہت بچپن میں ہی۔ تو پھپھو کے دو بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ساتھ میں یہ ہوتی ہے ہیروین۔ تو انہی کا سارا وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپس میں ان کی نوک جھونک ہے، کیا پیار محبت کا سین ہے ان کا۔ اور پھر جو ہے ہیرو جو ہے وہ اس کی ہیروین کی کالج کی دوست ہے، وہ اس کو پسند آ جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بہت پیاری، بڑی پیاری سی فیملی سٹوری ہے، آپ کو یہ بہت پسند آئے گی، تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت ہی رومانٹک اور ہیپی اینڈنگ ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے بس ایک داغ محبت اور رائٹر ہے سعادہ حمید چودھری۔ ان کے ناولز بہت پیارے ہوتے ہیں، تو میں نے فرسٹ ٹائم ان کا یہ ناول ادھر اپنے چینل پہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں گی۔ ویسے میں نے ان کے کافی زیادہ ناولز پڑھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اور بھی ان کے جو ناول ہیں نا وہ میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بس ایک داغ محبت بائی سعادہ حمید چودھری۔ محبت ودیعت ہوتی ہے، پھر یہ محبت مختلف مراحل سے گزر کر عبادت کے درجے پہ سرفراز ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کا طریقہ کار ہر کسی کا مختلف ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایک شخص کو قبلہ و کعبہ مان کر عمر بھر اسی کا طواف کرتا رہتا ہے، کچھ لوگوں کی توجہ کی نظر بھٹکتی رہتی ہے، ارتکاز بدلتا رہتا ہے نئے چہروں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ۔ ایمن طارق اور اسجد سبحانی ایسے ہی دو کردار ہیں، دو مختلف سمتوں کے مسافر، زندگی کے مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے، مختلف نقطۂ نظر کے حامل، لیکن محبت کی ڈور نے انہیں باندھ رکھا ہے۔ عشق کا بادل دونوں پر دیوانہ وار برستا ہے۔ بہت بچپن میں جب وہ اپنے اصل سے بچھڑی تھی، تب ہی ماں کی آغوش سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ ایک ستم ظریفی یہ ہوئی تھی کہ نئی آنے والی نے اسے بالکل بھی درخو اعتنا نہیں جانا۔ سب مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے پناہ کی متلاشی ننھی جان زیبا سبحانی یعنی اپنی پھپھو کی پرشفقت گود میں آئی۔ پھر زندگی نے اسے اسرار و رموز سکھانے شروع کیے۔ نہ جانے کب زیبا پھپھو نے اسے اپنے جگر کے ٹکڑے اور واحد وارث کے نام کا پابند کر دیا۔ بالکل غیر محسوس طریقے سے یہ رشتہ پنپ گیا۔ ایمن طارق اور اسجد سبحانی کے درمیان اس رشتے میں احساس ملکیت زیادہ تھا، قربت و اپنائیت کی لگاوٹ کم تھی۔ نہ ملنے کی خوشی نہ تھی، نہ متوقع جدائی کا غم تھا۔ محبت نے اپنی شدت سے انہیں آشنا نہیں کیا تھا۔ غفار سبحانی زیبا سبحانی کو داغ مفارقت دے چکے تھے، پیچھے اتنا کچھ ضرور چھوڑا تھا کہ زندگی اپنی مخصوص ڈگر پر رواں دواں ہو سکے۔ زمینوں کے علاوہ کاٹن مل تھی جس کی اسجد سبحانی انجینئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرتا تھا۔ چھوٹی سی فیملی، زیبا پھپھو، سمیرہ باجی، اسجد اور ایمن۔ زندگی کی اس روٹین میں کھلبلی تب مچتی جب ایمن طارق اور اسجد سبحانی آمنے سامنے آتے تھے۔ مئی کا مہینہ تپتی دھوپ اور آندھی کی آمیزش لیے آتا ہے۔ زیبا پھپھو نے کام والی ماسی سے کہہ کر چھوٹی چھوٹی کیریوں کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ تپتی دوپہر سے پکنے والی کیریاں بہت مزیدار ہوتی ہیں اور ایمن کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں رکھی کیریاں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے بس زیبا پھپھو کے کیلولے کا انتظار کیا تھا اور پھر وہ تھی اور نمک مرچ لگی کیریاں۔ باہر اسجد کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ چوکیدار نہ جانے کہاں تھا، وہ بھاگ کر گیٹ کھولنے گئی۔ ہاتھ میں ادکھائی کیری تھی جو اسجد کی نظر میں آ گئی تھی۔ تم کیریاں کھا رہی ہو، تمہیں پتہ ہے تمہیں ٹونسلز کا مسئلہ ہے۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ ایمن کی حالت دیدنی تھی۔ اسجد تم پھپھو کو مت بتانا پلیز، میں تمہارا ہر کام کر دوں گی۔ اوکے۔ وہ بھی فوراً سے پہلے خود کو شہزادہ سمجھنے لگا تھا۔ میری لائننگ والی شرٹ پریس کر دو اور ہاں جاگرز بھی صاف کر دو اور موزے بھی دھو دینا۔ موزے بھی؟ یہ کام ایمن طارق کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ہاں موزے بھی، کیونکہ مجھے کلیب جانا ہے۔ تمہارے وہ بدبودار موزے اور جاگرز؟ ایمن طارق نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، یہی خوشبودار موزے۔
اسجد نے اس کی ناک کے آگے موزے لہرائے۔ دھو دھو ورنہ امی کو ابھی بتا دوں گا میں۔ اسجد میں ماسی سے دھلوا دوں گی، اس نے لجاجت سے کہا۔ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے کتنا اچھا لگتا ہے جب میرے کام تم اپنے ہاتھ سے کرتی ہو، مجھ سے نہیں ہوتا یہ بیہودہ کام۔ امی، اسجد نے دبی ہوئی آواز میں چلایا۔ اچھا جا رہی ہوں، منہ بند کرو اپنا۔ پلاسٹک کا شاپر لا کر موزے اس میں ڈالنے لگی۔ ہاتھوں پہ اس نے گلوز چڑھا لیے تھے۔ اللہ رے نزاکت، اسجد ہنس پڑا۔ بتیسی اندر کر لو شرافت سے، ورنہ کیا؟ اسجد نے چڑھانے والے انداز میں پوچھا۔ ہوگا تو کچھ نہیں، اس عمر میں مصنوعی دانت لگوانے پڑیں گے، اس نے بے نیازی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے کپڑے لے آئی اور جوگر صاف کرنے لگی۔ تو تم پھر پوپلے منہ والے سے شادی کر لو گی؟ وہ انجان بن گئی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا اظہار کرتا۔ ان کے درمیان جو رشتہ تھا بہت عجیب تھا، بقول فیض احمد، فیض عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں تھا، بس ہلکی سی کڑواہٹ سے بھری قربت، جس میں کہیں میٹھی سی چاکلیٹ جیسی محبت اپنی چھپ دکھا جاتی۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ ایسا ہی لمحہ ابھی آ کر گزرا تھا خاموشی سے، لیکن دوسرے ہی لمحے جوگرز کی بو ایمن طارق کے اندر سے یہ مٹھاس بھی نکال لے گئی۔ کوئی لنگڑا پوپلے منہ والا تو قبول ہے، لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانا بیدار بخت کی کوٹھی کے پچھواڑے میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ عبیر کی ٹامی نے 3 عدد پیارے پیارے بچوں کو جنم دیا تھا۔ کتا تو پیدا ہوتے ہی عبیر کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور اس کا نام ٹائیگر تجویز ہوا تھا، جبکہ مونس ابھی تک توجہ سے محروم تھی۔ جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تو مسز بخت کی دوست مسز منظور نے اسے گود لے لیا۔ اب ایک لاوارث بچ گئی تھی۔ آخری خبریں آنے تک وہ تاحال کسی کی ہمدردی کی مستحق نہیں ٹھہری تھی۔ فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ سمیرا باجی کے M.Ed کے پیپر ہونے والے تھے، لہٰذا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ نتیجتاً ایمن طارق کو ہی اٹھنا پڑا۔ زیبا پھپھو پڑوس میں رہنے والی دوست کا دکھ بانٹنے گئی تھی۔ ہیلو، لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کب سے فون کر رہی ہوں؟ تم عالم والا سے آ کر فون اٹینڈ کر رہی ہو کیا؟ عبیر کا لہجہ پھاڑ کھانے والے تھا۔ تم آج کالج کیوں نہیں آئی؟ ایمن کے دھیمے لہجے نے اس کا غصہ کچھ کم کیا۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، آج ہمارے گھر میں 3 بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اکٹھے 3 بچوں کی۔ ایمن کا ذہن تیزی سے تانا بانا بننے میں مصروف تھا۔ کس کے بچے؟ اس کی باوثوق اطلاعات کے مطابق وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، تو اس کے ممی پاپا کے ہاں۔ عبیر، بہت مبارک ہو تمہیں، تمہاری تو تنہائی دور ہو گئی ہے نا۔ تھینکس، چلو دیر آئے درست آئے۔ ایمن طارق کا خلوص انتہا کو چھونے لگا، تبھی دروازے پر مسلسل بیل ہونے لگی۔ عبیر، 1 سیکنڈ، دروازے پہ یہ بدتمیز اعظم ہے، میں دروازہ کھول دوں؟ ظہیر بابا بھی جوں جوں بوڑھے ہو رہے ہیں، بس نیند کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو مسجد کی دستک بھی پہچانتی ہو؟ ہاں تو اور کیا۔ اسے ہولڈ کروا کر اس نے جا کر دروازہ کھولا اور واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ ہاں عبیر، قسم سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم سب بھی بہت خوش ہیں۔ عبیر کی خوشی اس کے لہجے سے حویدہ تھی۔ بات ہی خوشی والی ہے۔ اچھا بتاؤ، نام کیا رکھے ہیں؟ آج کیا پکا ہے؟ اچانک مداخلت ہوئی تھی۔ آلو گوشت۔ کس نے پکایا ہے؟ میں نے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے سینڈوچ بنا کر دو، اسجد نے حکمیہ انداز میں کہا۔ عبیر کا فون ہے، میں مصروف ہوں۔ کون سی نئی بات ہے؟ وہ وہیں برجمان ہو گیا تھا۔ ہاں عبیر بتاؤ، کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام… میں فون کا تار نکالنے لگا ہوں۔ ایمن کا پارا ہائی ہو گیا۔ کیوں؟ جو پکا ہے شرافت سے کھاؤ، کسی خصوصی اہتمام کی توقع رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمن، میں فون رکھنے لگی ہوں۔ عبیر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تم اسجد سے لڑ لو، تم بتاؤ کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام تو… پھر نام سننے کی نوبت ہی کہاں آئی تھی، فون گونگا بہرا ہو چکا تھا۔ ایمن نے خاموشی سے ریسیور کرڈل پر رکھا اور وضو کرنے چل دی۔ یہ اس غصہ ضبط کرنے کا اس کا واحد طریقہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ راستے میں حائل ہوا۔ جہنم میں۔ اچھا، میں سمجھا خودکشی کرنے جا رہی ہو۔ اور پھر باتھ روم کا دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ سمیرا باجی کو کسی دھماکے سے کم نہ لگا۔ کیا ہوا؟ ایمن نام کا میزائل بلاسٹ ہوا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ کیسے؟ سمیرا باجی غائب دماغی کے عالم میں تھی۔ ایسے ہی جیسے اکثر و بیشتر پھٹتا ہے۔ ارے تم ٹھنڈا سالن کھا رہے ہو؟ سمیرا باجی کی خواہرانہ محبت جاگی اٹھی تھی۔ لاؤ گرم کر دوں۔ نماز پڑھتے ہوئی امن کو تعصب بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کچن کی جانب چل دی۔ ابھی سے یہ حال ہے تو… پھپھو، آپ کو پتہ ہے ویر کے ہاں 3 بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں؟ زیبا پھپھو نے ابھی گھر کی دہلیز پہ پاؤں رکھا ہی تھا، اس نے بے تابی سے اطلاع دی۔ کیا اس عمر میں وہ بھی 3؟ وہ حق تک تھی۔
کیا امی ایک نہ شد تین شد؟ اسجد ایمن کے دوپٹے سے ہاتھ پونچھ رہا تھا اور حیرانی اور جوش کے غلبے میں وہ بالکل فراموش کیے ہوئے تھی۔ ایمن کی دوست کے ہاں 3 بہن بھائی ہوئے ہیں۔ زیبا پھپھو نے اسجد کو اطلاع پہنچائی۔ کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ اسجد منہ اٹھائے ایمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ ایمن نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بیٹا اب ابیر سے رابطہ ہوا تو میری طرف سے بھی مبارکباد دینا۔ زیبا پھپھو سے تاکید کرتے ہوئے اندر کی جانب چل دی، جبکہ اسجد گنگناتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ ڈھلتے سورج کی شعاعیں سرد اور سفیدے کے درخت سے چھن چھن کر اس پر پڑ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر ان پر چلی گئی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر ٹیرس پہ چلی گئی۔ وہ نہ جانے کب تک اس کے سحر میں مقید رہتی کہ زیبا پھپھو کی آواز پر ایک دم سے نیچے کی طرف بھاگی۔ ہزار مت پکا ہے، مغرب کے وقت چھت یا ٹیرس پہ مت جایا کرو، بھوت پریت عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی بھوت کافی ہے، وہ محض بڑبڑا کے رہ گئی۔ ایمن، میں بروسٹ بنانے لگی ہوں، تم ذرا آلو کاٹ دو فنگر چپس کے لیے۔ سمیرا باجی کی تجویز پہ وہ کچن میں چلی آئی، کیونکہ یہ ایمن کی پسندیدہ ڈش تھی اور ویسے بھی ان کا موڈ کبھی کبھار خوشگوار ہوتا ہے۔ لڑکیوں، آئس کریم کھانا ہے؟ وہ کارنیٹو کا واحد پیس تھامے آفر کر رہا تھا۔ چلو چھوڑو، میں ہی کھا لیتا ہوں، تم لوگ دیکھ کر پیٹ بھر لو۔ وہ وہیں کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ایمن کا دل چاہا کہ چھری آلو کی بجائے کہیں اور اتار دے۔ اسجد، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ چلو باہر کچن میں، تمہارا کیا کام؟ سمیرا باجی نے جنگ کا بغل بجتے ہی بڑے موقع پر انٹری دی تھی۔ ویسے ہی زنان خانے میں گھسنے کا شوق ہے۔ باہر نکلتے ہوئے اسجد کے لبوں پہ زنان خانہ کی اصطلاح نے مسکراہٹ دوڑا دی، جبکہ وہ سمیرا کو زور و شور سے عبیر کی نیوز دینے لگی۔ اب کچن میں بروسٹ کی گرم گرم مہک کے علاوہ حیرانی اور شک کی باعث بھی شامل ہو گئی تھی۔ عبیر لاپرواہی سے کالج میں داخل ہوئی تھی۔ گیٹ کے پاس ہی ان سب کا گروپ کھڑا تھا اور عبیر کو توجہ بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ سامنے روبی اور عظمیٰ کا گروپ کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جو غیر معمولی جوش سے تھاما گیا تھا۔ یار تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے میرے سینگ نکل آئے ہوں۔ ارے عبیر، کتنی بمباسٹک نیوز ہے؟ وہ سیما کی آواز پہ پلٹی۔ مجھے ایمن نے بتایا کہ تمہارے ہاں ٹرینز ہوئے ہیں۔ ہاں، عبیر کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آنٹی انکل تو بہت خوش ہوں گے، وقفہ بھی تو کتنا ہے۔ سیما کی حیرانی قابل دید تھی۔ ایک تو پنکی آنٹی لے گی، دوسرا جو تھا وہ میں نے رکھ لیا، ایک رہ گیا ہے وہ میں کسی کو گفٹ کر دوں گی۔ کیا مطلب؟ وہ یک زبان چلائیں۔ بھائی مونس کو تو کم ہی لوگ پالتے ہیں، کتے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، ویسے بھی جرمن شیفرڈ ہے۔ مگر وہ اسے سن کہاں رہی تھی، آنسرز کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، سوائے ایمن کے جو سرخ چہرے کے ساتھ سب کی شکلیں تک رہی تھی۔ مس ایمن طارق، وہ بچے عبیر کی کتیا نے دیے تھے۔ سیما اور روبی کی ہنسی تو کسی طور پر رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ایمن، میں تمہیں پوری بات بتا ہی نہیں سکی تھی۔ عبیر نے تلافی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمن سارا دن کالج میں شرمندہ سی رہی اور کالج سے واپسی پر دھیان بٹانے کی خاطر کچن میں زیبا پھپھو کے ساتھ سلاد بنانے لگی۔ رائتا بنا کر اس نے پہلے ہی فریج میں رکھ دیا تھا۔ دال چاول کے ساتھ کیری کی چٹنی مزہ دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر بیل ہونے لگی۔ اسجد، دیکھتا ہے اس وقت کون آ گیا۔ اسجد عجلت میں اٹھا اور اندر عبیر کے ساتھ بری طرح ٹکرایا تھا۔ ایمن کا ہاتھ پلیٹ میں اسی زاویے پہ رکا ہوا تھا۔ منظر بے حد واضح تھا۔ اسجد نے عبیر کو تھام رکھا تھا اور اس کے ہاتھ سے جو باسکٹ چھوٹی تھی اس میں سے ننھا سا وجود نکل کر چیوں پیوں کر رہا تھا۔ اسجد نے ایک دم عبیر کو چھوڑا۔ آئی ایم سوری، میں دیکھ نہیں سکا۔ اٹس اوکے، عبیر نے فوراً کہا۔ اسجد کے دوبارہ چیئر پر بیٹھنے تک سمیرا باجی اس کی خبر لے چکی تھی۔ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیا؟ میں تو چھوڑ رہا تھا، مگر وہ محترمہ۔ اسجد کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ رینگتے وجود کو دیکھ کر ایمن کے دل کی دھڑکنیں خامخواہ تیز ہونے لگی تھیں، خفت کے احساس سے جو وہ اسجد کے ہاتھوں اٹھانے والی تھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں یہ دیکھیں، بقول ایمن بی بی، عبیر کے ہاں پیدا ہونے والا نومولود۔ اس نے معصوم سے چہرے والے پپی کو آگے کیا۔ ارے یہ تو کتے کا بچہ ہے۔ زیبا پھپھو بھی بے ساختہ ہنسنے لگی۔ جی ہاں، بقول ایمن کے اسی نسل کے 3 عدد بچوں کی ولادت عبیر کے ہاں ہوئی تھی۔ اسجد کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ زیبا پھپھو اور سمیرا باجی بے ساختہ ہنس رہی تھی۔
اچھا یہ بچے ہیں، جی آنٹی، اور یہ جرمن شیفرڈ ہے۔ عبیر نے مزید معلومات باہم پہنچائی۔ دیکھ ایمن کتنا پیارا ہے، زیبا پھپھو نے تائید کی۔ ایمن رکھ لو، سمیرا کو بھی وہ چھوٹا سا پپی بے انتہا بے حد پیارا لگا۔ تو عبیر تم بھی کھانا کھاؤ، پھپھو نے اسے بڑی محبت سے دعوت دی جو عبیر نے جھٹ قبول کر لی۔ اسجد پلیز ڈرائیور کو چوکیدار کے پاس بٹھا دیں، وہ بہت اطمینان سے کھانا کھانے لگی۔ ریلی آنٹی بہت مزے کا ہے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ زیبا پھوپھو چائے بنانے کی غرض سے کچن کی طرف چل دیں۔ اوکے گرلز، میرا میچ ہے، میں کلب جا رہا ہوں۔ اسجد اٹھنے لگا تو عبیر نے اس کے بازو پہ دباؤ ڈالا۔ پلیز بیٹھے نا۔ عبیر کے نرم ہاتھ کے دباؤ سے اسجد کو کرنٹ سا لگا تھا، وہ احساس جس سے ابھی کچھ دیر پیشتر اس نے پیچھا چھڑایا تھا، پھر انگڑائی لے کر جاگ اٹھا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے نفوس اس کی کیفیت سے بالکل بے خبر تھے۔ تھینک یو آنٹی فار ایوری تھنگ، عبیر اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے جانے تک اس کے نہ جانے کی دعا مانگتا رہا۔ عبیر کتنی سادہ ہے، بیوروکریٹ کی بیٹی ہے، لیکن کتنی اچھی ہے۔ سمیرا باجی کم ہی کسی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اسجد کے اندر جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا، اس کا خیال رکھنا، اس کی نسل بہت اچھی ہے۔ ایمن نے سمیرا باجی کی بات پہ پپی کی طرف دیکھا جو آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسجد اس ماحول میں بمشکل واپس آیا تھا۔ ایمن اور عبیر لان میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ ایمن ہار سنگار کے پھولوں سے گجرے بنا رہی تھی، اس کے بیگ میں ہمیشہ باریک سوئی اور دھاگا موجود ہوتا تھا۔ یار یہ اسجد آج کل کیا کر رہا ہے؟ ایگریکلچر یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اچھا، عبیر کا لہجہ بے حد عام سا تھا، لیکن یہ اس کی شعوری کوشش کا نتیجہ تھا۔ تمہارا فیانسی ہے، محبت تو ہوگی تمہیں اس سے؟ شاید، ایمن نے مگن سے انداز میں پھول اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ کیا مطلب؟ تمہیں کوئی بات کہنے کے لیے مجھ سے پوچھنا پڑے گا؟ اسجد سے میری فرینڈشپ کروا دو۔ اچانک سوئی انگلی میں چبھی تھی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ ہاں، میں تو صرف عام سی دوستی چاہتی ہوں۔ عبیر کی لاپرواہی قابل دید تھی، وہ خاموش رہی تھی۔ تمہیں برا لگا ایمن؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں، لیکن عبیر تمہارے تو بہت سے فرینڈز ہیں۔ ایمن کے اندر بے چینی پھیلنے لگی۔ ہاں، مگر مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ ایمن کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ہوا ایمن، تم نہیں چاہتی کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم فلرٹ کرتی ہو اور اگلا بندہ سیریس ہو جاتا ہے۔ اظہر یاد ہے نا، وہ براؤن بالوں والا ثانیہ کا بھائی؟ کیا حشر کیا تھا تم نے اس کا؟ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ تم نے تو ٹیشو پیپر کی طرح سے استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ میں اب ایسا نہیں کروں گی ایمن، پلیز میرا یقین کرو۔ وہ کوئی دکان میں سجا کھلونا تو نہیں کہ تم اسے لینے کی ضد کرو۔ ایمن کے لہجے میں سختی در آئی۔ اچھا تم کچھ مت کرو، بس مجھے اس کا موبائل نمبر دے دو۔ ابھی نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اب بھی کوئی پرابلم ہے؟ ایمن کی خاموشی پہ وہ تپ گئی۔ نہیں، ایمن نے اختصار سے کام لیا اور خاموشی سے اسجد کا نمبر لکھ کر اسے دے دیا۔ ایمن، میرے جاگرز، اپنی میڈم سومی سے عرض کرو کہ براہ مہربانی دوسرا جاگر بھی لے جائیں اور پہن کر کڑے لگاتی پھریں۔ وہ اس کے پاس ہی تخت پر ٹک گیا۔ کیکر کے پھولوں کی مہک چاروں طرف رقصاں تھی۔ اچھا، پتہ چلا کہ تم اکثر و بیشتر اس گوشے میں کیوں پائی جاتی ہو؟ خوشبودار گوشہ اور گل و غنچہ۔ وہ اس کی نامکمل بات پہ اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہاری مثال تو کرغستان کے کنووں جیسی ہے، انہوں نے ماں کے پھولوں کو جڑ سے اکھڑوا دیا تھا۔ وہ آ رہی ہے تمہاری میڈم ڈی، جھومتی ہوئی۔ ویسے ایمن، آپس کی بات ہے، اب تم مجھ پہ زیادہ توجہ دینے لگی ہو۔ ایمن نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ تم تو بالکل الماتی کی حسینہ بن گئی ہو۔ کہتے ہیں اگر وہاں لڑکیوں کو متاثر کرنا ہو تو ان کی بجائے ان کے کتوں کی تعریف کریں تو وہ خوش ہو کر آپ سے محبت کرنے لگیں گی۔ اظہار کا لمحہ وقت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک کر سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ آ گئی ہے، تم خود ہی پوچھ لو اس سے کہاں رکھا ہے اس سے تمہارا جوگر۔ وہ اس لمحے سے نظریں چرا گئی تھی۔ ارے میم، کہاں لے گئیں آپ میرا جوگر؟ اسجد نے اسے دبوچ لیا، وہ بے تحاشا مچل رہی تھی۔ چلو لے کر آؤ، اور وہ واقعی بھاگتے ہوئے لان کی طرف چلی گئی۔ تم سے زیادہ پپی سمجھدار ہو گئی ہے، ہدایہ میری ہر بات سمجھتی ہے۔ ایمن جانتی تھی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، لیکن انجان بنی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آئی تو جوگر تھامے مگر تسمے ندارت۔
چلو نئی مصیبت وہ تب گیا۔ میری میری رائٹنگ ٹیبل کے دراز میں نئے تسمے رکھے ہیں، لے لو۔ ایمن نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری گرل فرینڈس کا کیا حال ہے اسجد؟ ایمن نے بے حد سنبھل کر موضوع چھڑا۔ ٹھیک ٹھاک، خوش باش، تمہاری طرح جل ککڑی نہیں ہے۔ وہ نادیہ ہے نا جس کی ابا کی کپڑے کی بڑی سی دکان ہے؟ ایمن نے تصدیق کی۔ ہاں وہی، وہ تو میری جان کو ہی آ گئی ہے۔ آج پہلی مرتبہ ایمن کو احساس ہوا تھا کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے۔ دل و جان سے صرف میری ہے کا ٹیگ لگانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں بے ریا تھیں۔ تم نے کوئی نئی فرینڈ نہیں بنائی؟ وہ تنکے سے اینٹوں کے درمیان کی مٹی کھرچ رہی تھی۔ نہیں۔ ابیر نے تمہیں فون کیا تھا؟ ابیر نے؟ اسے لگا اسجد کی آنکھیں ایک دم بولنے لگی ہوں، جیسے ان میں کمکمے روشن ہو گئے ہوں۔ ہاں، وہ ایک دم نیچے جھک کر جوگرز جھاڑنے لگا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کیوں تفشیش کر رہی ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بول کر اٹھ گیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ جوگرز میں تسمے ڈال رہا تھا۔ وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شیشے میں اسے دیکھ لیا تھا مگر انجان بنا رہا۔ ابیر تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اچھی ہے، وہ بے دھڑک بولا۔ کتنی اچھی؟ بہت اچھی۔ تو فرینڈ شپ کر لی تم نے اس سے؟ ظاہر ہے۔ اچھا، ایمن دھیرے سے ہنس پڑی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ جانے کو تیار تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ وہ آہستگی سے بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پپی، اس نے پکارا۔ اسے امید تھی کہ وہ پیچھے سے کہے گا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سماعتیں منتظر تھیں، تبھی مدھم سروں میں پگھلا ہوا سیسا کانوں میں اترا۔ تھینک یو۔ تھینکس فار واٹ؟ کیا راستے سے ہٹنے کے لیے؟ اس نے راستے کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو کر سوچا تھا۔ سمیرا باجی کی ورکشاپ تھی، 3 روزہ۔ اسجد نے انہیں پک کیا۔ واپسی پہ وہ ایمن کو بھی لینے چلا گیا۔ کالج میں چھٹی ہو چکی تھی، لڑکیوں کے ہجوم میں وہ اسے کھوج رہا تھا۔ ابیر اور ایمن کھلکھلاتے ہوئے وین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسجد! ابیر نے بے ساختہ پکارا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاڑی کے پاس آ گئیں اور ایمن نے پہلی مرتبہ بہت غور سے اسجد کی خوبصورت آنکھیں دیکھی۔ ان کا ارتکاز کہیں اور تھا۔ ہیلو اسجد، ہاؤ آر یو؟ اس نے کمال بے تکلفی سے اسجد کے اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھ پر اپنا نام و نازک ہاتھ رکھ دیا۔ فائن، وہ ہڑبڑا گیا۔ ابیر، آئی ول کل یو۔ سمیرا باجی کی شرارے برساتی آنکھوں سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بیک ویو مرر میں دونوں کی نظریں ملی۔ سپاٹ بے تاثر آنکھیں۔ ایمن کا دل ڈوب گیا۔ فرق واضح تھا، اب تک وہ ذہنی طور پر بے حد مطمئن تھی کہ وہ صرف دوست ہیں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اب دل ہچکولے کھانے لگا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ساری ساری رات اس کے کمرے کا بلب جلتا رہتا۔ ایمن کالج سے فارغ ہو گئی تھی، اس لیے ناشتہ بنانے کی ذمہ داری اس نے لے لی تھی۔ اس طرح بہت سی باتیں اس کی نظر میں آنے لگیں۔ اسجد کی روٹین بھی متاثر ہونے لگی تھی۔ بہت دفعہ جگانے پر اٹھتا تھا، شاید ساری رات جاگتا ہے۔ ایمن سوچ کر رہ جاتی، آج بھی صبح سے وہ اسے کتنی مرتبہ جگا چکی تھی۔ اسجد، میں تمہیں آخری دفعہ جگا رہی ہوں، اب پھپھو کو بھیجوں گی۔ اس کی دھمکی پہ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اترا۔ ایمن اس کا بستر درست کرنے لگی۔ تکیے کے نیچے سے جھانکتی تصویر نے اس کے حواس کچھ دیر کو معطل کر دی۔ ابیر کی خوبصورت پوز میں تصویر تھی۔ رسمی دوستی کے الفاظ اس کی آنکھوں کے آگے ناچنے لگے تھے تو نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ اس کے آنسو اس کے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ اپنے مخصوص گوشے میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظر اچانک سامنے اٹھی تھی اور وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ پھپھو کا سفید ملتانی کڑھائی والا دوپٹہ تار پہ لٹکا اپنی خوبصورتی پہ مغرور تھا اور اس کے ساتھ لٹک کر پپی جھولے لے رہی تھی۔ گیلا نرم و نازک سا دوپٹہ پپی کا بوجھ سہار نہیں سکا اور نتیجتاً 2 ٹکڑوں میں بٹا اور وہ دھپ سے زمین پر گری تھی۔ ایمن ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ کتنے دنوں کی گھٹن کے بعد ہنسی کا ریلا اس کے اندر سے نکلا تھا اور آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ آنکھوں میں ہنسی اور ہونٹوں پہ بے نام ہنسی کے سائے۔ اے حسینہ، کہاں ہو آج کل؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے نم بالوں کو دھیرے سے چھوا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ پلیز اسجد، وہ تڑپ کر اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسجد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چراغ جاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی، تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپ کے بجھا گئے۔
ایمن کے BA کے پیپرز ہونے والے تھے۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ پیپرز کے دنوں میں وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جایا کرتی تھی۔ ایمن بٹیا بیر آئی ہے، زیبا پھپھو نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ تم اس کے پاس جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ جی پھپھو۔ وہ باہر نکلی۔ ہیلو ایمن۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ کہاں سے نکلی تھی؟ اسجد کے کمرے سے۔ یکدم اس کے دل میں خیال آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس خیال کو جھٹکا۔ کیسی ہو تم؟ ابیر نے اس کا گال چوما۔ فائن۔ تمہاری تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ ایمن نے پوچھا۔ تیاری تو اچھی ہی ہے، دراصل میرے سائیکالوجی کے نوٹس گم ہو گئے ہیں، سوچا تم سے لے کر فوٹو کاپی کروا لوں۔ ہاں لے لو، مگر جلدی واپس کر دینا، وہ الماری سے فائل نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ وہ نوٹ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو تو صحیح ابیر، پھپھو تمہارے لیے لائم جوس بھجوا رہی ہیں۔ انہیں منع کر دو پلیز، مجھے پڑھنا ہے جا کر۔ جاتے ہوئے اس نے رک کر اسجد کے کمرے میں جھانکا۔ اوکے جناب۔ اس کا لگاوٹ بھرا انداز ایمن کے اندر سناٹا اترنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن دہلیز نے پاؤں پکڑ لیے۔ اسجد کی شرٹ پر کاندھے کے پاس لپسٹک کا نشان بدترین خدشہ سچائی کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور نظروں کا مرکز ابیر تھی۔ ابیر کو سی آف کر کے وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آئی تو وہ ٹیبل پر بیٹھا اسکواش پی رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسجد، اپنی شرٹ سے لپسٹک کا نشان صاف کر لو۔ اسجد کے چہرے سے مسکراہٹ پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہوئی تھی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں نہ گیا تھا، نہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا، اور نہ ایمن کے پاس مزید کوریدنے کی ہمت تھی۔ بس زخمی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ محبت میں انا قیدو کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہاں راہزن کوئی اور نہیں تھا۔ محبت کی بازی شروع ہونے سے پہلے ہی اسے مات ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے شکست قبول کی تھی، اپنی رضا سے راہزن کو لوٹنے دیا تھا۔ اب وہ کون سی عدالت کا در کھٹکھٹاتی؟ آج سائیکالوجی کا پیپر تھا۔ ٹینشن، بھوک کی کمی، رت جگہ نے اس کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ برآمدے میں اسے ابیر ملی تھی، ویسی ہی کھلکھلاتی ہوئی۔ کیسی تیاری ہے ایمن؟ ٹھیک۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے تفکر سے پوچھا اور اس کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہوں میں۔ ایمن نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ ایمن تمہیں لینے کون آئے گا؟ ابیر کی بے قراری دیدنی تھی۔ اسجد، ایمن نے مختصر جواب دیا۔ چلو میں تمہیں گیٹ تک چھوڑ دوں۔ ایمن، ایک بات کہوں تم سے؟ وہ جھجک کر بولی۔ کہو۔ وہ رش سے گزر رہی تھی۔ چلو چھوڑو، پیپرز کے بعد بتاؤں گی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی سڑک پہ نکل آئی تھی۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا تمہیں اسجد سے محبت ہو گئی ہے؟ ایمن نے گردن موڑ کر ابیر کی طرف دیکھا جو چنگم چبانے کا عمل موقوف کر چکی تھی۔ ایک دم ان کے پاس گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ گاڑی کا تیز میوزک اور اسجد کا مسکراتا چہرہ ابیر کی حیرانی ختم کرنے کو کافی تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اسجد کی طرف لپکی۔ ہیلو اسجد، ہاؤ آر یو؟ وہ گاڑی سے کھڑکی پر جھکی تھی۔ ایمن نے خاموشی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاکڈ تھا۔ جب تک اسجد اس کی طرف متوجہ ہوتا 5 منٹ گزر چکے تھے، اور یہ 5 منٹ نہیں بلکہ 5 صدیاں تھیں، اور 5 منٹ کی دھوپ نے اس کا سب کچھ جلا کے خاک کر ڈالا تھا۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جنید جمشید کی کسٹ لگا دی۔ ایمن نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ میرے سر میں درد ہے، وہ مختصراً جواب دے کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ ابیر بڑے کمال کی لڑکی ہے، وہ دفتن بولا۔ تم جانتی ہو وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ بڑے زور سے ہنسا تھا اور ایمن کے سر پہ گویا بم پھٹا تھا۔ فرینڈشپ، شادی اور ان کے درمیان ایمن کا مردہ وجود معلق تھا۔ اور تم؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ میں بھی۔ اسے لگا روح جسم سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ گھر آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کے خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس سے مین گیٹ کھلنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ ارے یہ کیا کیا اس منحوس نے؟ تم نے پال کیوں رکھا ہے اسے؟ اگر پال ہی لیا ہے تو نظر رکھا کرو اس پر۔ تم ایک مرتبہ کی کہی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ ایمن پہ برس رہی تھی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے باجی، اسے پپی کو رکھنے کا نادر مشورہ آپ نے ہی دیا تھا۔ اسجد سکون سے گویا ہوا۔ ویسے بھی اگر کوئی بندہ کمزور ہو تو اسے اتنا نہیں دباتے کہ اس کا دم گھٹنے لگے۔ ہاں تم تو اس کی سائیڈ لو، یہی تمہاری کچھ لگتی جو ہے۔ سمیرا باجی ان لوگوں میں تھیں جو اپنی غلطی کا بھی تسلیم نہیں کرتے، جو اپنی زبان کی وجہ سے اپنی اچھی عادتوں کو بھی زنگ لگا لیتے ہیں۔ ایک بات میں آج واضح کر دوں کہ میرے اور ایمن کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس پہ آپ مجھے طعنے دینے لگیں۔ یہ بچپن کی بات ہے جسے میں نہیں مانتا۔ وہ میری کزن ہے بس۔ ایمن کے گرد آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی تھیں۔
مسترد کیے جانے کا انتہائی توہین آمیز احساس ایک دم پھیل کر اس کے پورے وجود پر غالب آ گیا تھا۔ آج کل ویسے بھی تم ابیر کے چکروں میں ہو تو یہ بنتن تو تمہیں بوجھ لگے گا ہی، جو مرضی کہہ لیں آپ، وہ لاپرواہی سے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک منٹ رکو اسجد، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ سمیرا باجی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اتنی بے خبر نہیں تھی جتنا وہ انہیں سمجھتی تھی۔ ایمن یکٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سمیرا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو اسجد؟ تم جانتے ہو کہ اب تم بچے نہیں رہے۔ زیبا پھپھو ایک دم آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ امی، اب آپ میرے ساتھ ایمن کو بھی نپٹانے کی فکر کریں۔ سمیرا باجی تلخی سے بولی۔ کیوں کہہ رہی ہیں آپ اسے ایسے؟ وہ تڑپ کے پلٹا تھا۔ تم مجھ سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہو اسجد، اب اپنی زبان کو لگام دو۔ آج سے تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امی، آپ ایمن کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں، یہ بچپن کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ویسے تم کس کی خاطر ایسا کر رہے ہو اسجد؟ اس نے پھپھو کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابیر، جس کی تصویر اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہے، دیکھ لیں آپ، سمیرا باجی نے درشتی سے کہا۔ ایمن کی دوست؟ زیبا پھپھو حیران ہوئی۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ جب طاقتور پر بس نہ چلے تو کمزور کی شامت آتی ہے۔ زیبا پھپھو نے اسی کو لتاڑا تھا۔ تم اسی لیے اسے یہاں لے کر آتی تھی کہ وہ یہاں چکر چلائے اور تمہارا پیچھا چھوٹ جائے، اسی لیے نا؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا اس کے خلاف۔ زیبا پھپھو شکستہ قدموں سے اندر چلی گئیں۔ سمیرا باجی تو کب کی جا چکی تھی۔ اب وہاں بوجھل دل لیے وہ کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پہ وہ۔ اب شاید یہی فاصلہ ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ وہ اندر کی طرف پلٹ گئی۔ زیبا پھپھو نے اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ بالکل۔ کچن میں انہیں کھڑا دیکھ کر وہ ان کے پاس آئی۔ پھپھو لائیں، میں کھانا بنا لوں۔ وہ آگے بڑھی۔ رہنے دو تم، میں کر لوں گی، انہوں نے رکھائی سے کہا۔ پھپھو پلیز، آپ مجھے جو چاہے کہہ لیں لیکن اس طرح سرد رویہ مت رکھیں پلیز پھپھو۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں تمہاری پھپھو نہیں ہوں۔ تو کیا ہیں؟ اس نے بے بسی سے ان کی صورت دیکھی۔ کچھ بھی نہیں، میرے تمہارے درمیان جو رشتہ تھا ختم ہو گیا۔ وہ اجنبیت کی مجسم شکل بنی کھڑی تھی۔ پھپھو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان ان معاملات میں کسی کا بس نہیں چلتا۔ میرا وقت مت ضائع کرو، انہوں نے اتنی تلخی سے کہا جو کبھی بھی ان کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پر برتن لگا۔ وہ شمیم ہے نا میری خالہ زاد، اس کی عرصہ دراز سے خواہش تھی یمن کے لیے۔ کھانے کی ٹیبل پہ زیبا پھپھو نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ اسجد نوالہ توڑتے ہوئے رک گیا۔ میں نے ہاں کہہ دی ہے، بہت آرام سے انہوں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنی بات مکمل کی۔ اسجد ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ خالی دل خالی آنکھوں کے ساتھ نوالوں سے کھیل رہی تھی۔ حسیب کے لیے؟ سمیرا اپنے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ کیا کرتا ہے وہ آج کل؟ بزنس ہے اس کا امپورٹ کا۔ طویل خاموشی نے فضا یکدم بوجھل کر دی۔ تم گھر پہ رہنا اسجد، مجھے آج ابیر کے گھر بھی جانا ہے، پھر شمیم بھی آ رہی ہے، پرسوں منگنی کی رسم ادا کرنے، مصروفیت بڑھ جائے گی۔ اسجد ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ڈرامے۔ سمیرا باجی کا تبصرہ خاصا بلند تھا، لیکن پھپھو کی قوت برداشت قابل دید تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ عجیب نو دولتی سے لوگ ہیں، سمیرا اپنے گھر میں گھستے ہی تبصرہ کیا۔ وہ دیکھی تھی ابیر کی امی کی ہاتھ کی چوڑیاں اتنی ڈھیر ساری جیسے نمائش لگا رکھی ہو سونے کی، اور ڈرائنگ روم میں کیسے میٹل پیسز کی بھرمار کر رکھی تھی۔ وہ خاصے حقیقت پسندانہ تبصرے کر رہی تھی۔ آپ کو لڑکی سے غرض ہونی چاہیے، اور لڑکی بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ مخلص ہے تو میرے گھر میں بھی ایڈجسٹ کر لے گی۔ اسجد نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کا جینا دو بر کر رکھا ہے تو تمہارے ساتھ بڑی مخلص ہوگی۔ جو لڑکی فرما بردار بیٹی نہ ہو وہ کبھی بھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ سمیرا تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ اپنے فلسفے اپنے پاس ہی رکھیں۔ اسجد کا ٹمپریچر ہائی ہونے لگا تھا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اسے ٹریننگ دے دوں گا۔ تم مستقل ٹرینر کا عہدہ سنبھال لینا، پہلے اپنی بیوی کو ٹریننگ دینا، پھر اپنی نسل کو۔ اسجد بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ توبہ ہے سمیرا باجی، آپ نہ جانے کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہنچتی ہیں۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو میرے بھائی، میرا تجربہ بہرحال تم سے زیادہ ہے۔ وہ گویا منتیں کرنے لگی تھی، لیکن زندگی کی کچھ حقیقتیں تو تب آشکار ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو بند گلی میں مقید پائے۔
پشت دیوار کے ساتھ لگی ہو اور فیصلہ کرنے کا حق بھی چھین لیا جائے، وگرنہ تو ہر سچائی محض مفروضہ یا عام سی بات لگتی ہے۔ اچھی لگتی ہے وہ مجھے، میں نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا، اس نے مدھم سروں میں اپنی مجبوری بتائی۔ ایمن نے رخ پھیر لیا تھا، آنکھیں خامخواہ گیلی ہونے لگی تھیں۔ دوپہر میں شمیم خالہ کی آمد ماں حسیب ہوئی تھی، وہ تو گویا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی فکر میں تھی۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ بازار روانہ ہو گئی منگنی کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ آسمان پہ یکایک کالے بادلوں نے نمودار ہو کر گرمی کا سارا غرور اور نشہ چکنا چور کر ڈالا تھا۔ کالی گھٹاؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ ایمن سب کاموں سے فارغ ہو کر ٹیرس پہ چلی آئی۔ وہ ایسے موسم کی دیوانی تھی، ہوا درختوں کو اپنے قدموں میں جھکا کر نہ جانے کون سی خوشی حاصل کر رہی تھی۔ اپنے ارد گرد دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹے وہ مسلسل بھیگ رہی تھی۔ شمیم خالہ کا اب وہ ایک دم چونکی، جانے کب وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ دوپہر میں تم رو رہی ہو؟ نہیں، وہ سختی سے بولی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول پائے گی۔ وہ رخ پھیر گئی لیکن بجلی زور سے کڑکی تھی۔ ایمن نیچے آؤ، کیا کر رہی ہو؟ سمیرا باجی اسے سیڑھیوں سے آوازیں دیتی آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے کی سمت بڑھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ اوپر بھیگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی، مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو نیچے، مر تو گئی ہوں، اب مرنے سے کیا ڈرنا؟ وہ خاموشی سے کپڑے تبدیل کرنے چل دی۔ دماغ پھر گیا ہے دونوں کا، سمیرا باجی بڑبڑائیں اور اسجد سبحانی نہ جانے کتنی دیر بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ خاموشی سے زیبا پھوپھو کی گود میں سر دیے لیٹا تھا۔ سر درد اور بخار نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ ابھی تو بات طے ہونے جا رہی اور یہ جناب مجنوں بن گئے ہیں، اب تو بعد میں کیا ہوگا؟ سمیرا باجی کچن میں کی کھڑکی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اچانک گیٹ پر بیل ہوئی اور شمیم خالہ لدی پھندی اندر داخل ہوئی تھی۔ توبہ، بارش نے تو ستیہ ناس کر دیا۔ وہ سامان رکھ کر اپنی چادر جھاڑ رہی تھی۔ ارے اسجد، تمہیں کیا ہوا؟ بس خلا فلو ہو گیا ہے، بارش میں بھیگ گیا تھا۔ تو دوائی لے لو۔ اسجد کو ان کی فکر مندی پہ جہاں خوشگوار حیرت ہوئی، وہاں ان کی فطرت کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ حسیب گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹا، زیبا پھوپھو نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کہاں ہے زیبا؟ شمیم خالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن میں ہے۔ حسیب نے بھی بے قراری سے کچن کی سمت دیکھا اور یہ عمل اسجد کو بے حد چبھا تھا۔ ایمن، زیبا پھوپھو کی آواز پہ وہ باہر نکلی تھی۔ نظریں جھکی ہوئی، بلیک چنری کے سوٹ میں اس کا روپ دمک رہا تھا۔ اسجد ایک دم اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ دل کا پنچھی پھڑپھڑانے لگا تھا، مگر وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ کلینک میں رش دیکھ کر اس نے گاڑی باہر ہی روک دی۔ بارش کے بعد سرمئی شام بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھا تھا، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایمن کی انگلی میں پہنائی جانے والی انگوٹھی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے ایمن سے محبت نہیں ہے۔ وہ عام سی لڑکی میرے حواسوں پہ کیوں سوار ہو رہی ہے؟ مجھے ابیر اچھی لگتی ہے بس۔ اس نے جیسے خود کو باور کروا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی لاک کر کے اترا اور اندر کی سمت بڑھنے لگا۔ لائٹ فروزی آنچل نے اسے دوبارہ مڑنے پر مجبور کیا تھا۔ ابیر، وہ بڑبڑایا۔ آئس کریم پارلر کے سامنے آئس کریم کھاتے ہوئے ابیر اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بے فکری سے بے حد قریب کھڑے تھے اور وہ دونوں ایک ہی کپ سے کھا رہے تھے۔ وہ بالکل ان کے سامنے سے گزرا۔ ابیر نے اسے دیکھ لیا تھا، اس کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی تھی اور پھر وہ لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ، سراب، کیا ہے یہ؟ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ موبائل کی بیل ہو رہی تھی۔ ابیر کا نمبر دیکھ کر اس نے آف کر دیا۔ وہ رات گئے گھر میں واپس آیا تھا۔ صرف زیبا پھوپھو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، سب لوگ سو گئے تھے۔ بیٹا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں اتنی پریشان تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اور انہوں نے ایک ہی سانس میں کتنے سوال کر ڈالے۔ ٹھیک ہوں اب امی، آپ سو جائیے۔ وہ وہیں تخت پر لیٹ گیا۔ دودھ پی لینا یاد سے، وہ جاتے ہوئے تاکید کر گئی تھی۔ درخت کے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے اس نے نیچے دیکھا۔ تخت کے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے اس نے پیچھے دیکھا تو پپی نیچے بیٹھی اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں ینگ لیڈی؟ کم از کم تنہائی کا احساس جاتا رہا تھا۔ ابیر بار بار کال کر کے اس کی ٹینشن بڑھا رہی تھی۔ اب نہ جانے کیا ایکسکیوز کرے گی، لیکن آنکھوں دیکھی کیسے جھٹلا سکتی ہے؟ وہ بے حد آزردہ تھا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ آواز سن کر چونکا۔ وہ ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں ڈسپرین کی 2 گولیاں لیے کھڑی تھی، مزاج آشنا، ہمدم دیرینہ کی طرح۔
لیکن اس کے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی نے ان لمحوں کا سارا فسوں ختم کر ڈالا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ گولیاں لے کر دودھ کا گلاس تھام لیا۔ دوا لینے کے بعد وہ بے حد دل گرفتہ سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود تو آرام کی غرض سے چلا گیا تھا، لیکن ایمن طارق کو بے آرام کر گیا تھا۔ بے آرام تو وہ پہلے ہی ابیر کے فون سے ہو چکی تھی۔ ابیر بہت پریشان تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ سہیل کے ساتھ آئس کریم پارلر گئی تھی، مگر اسجد نے انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ بہت غصے میں تھا۔ پلیز ایمن، اس کا غصہ ٹھنڈا کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مرتی تو تم نہ جانے کتنے لوگوں پہ ہو۔ اس نے فون بند کر کے سوچا تھا۔ اب وہ اسجد کے لیے پریشان تھی، نہ جانے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ لیکن میں کیوں اب اس کی اتنی فکر کر رہی ہوں؟ اب تو میرا مقدر حسیب کی ذات ہے۔ اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے سوچا۔ کیا کر رہی ہو ایمن؟ سمیرا باجی اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس خود سے آئیں۔ کوئی خاص بات ہوتی تھی تو وہ اسے مخاطب کرتی تھی، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ مجھے تم سے بات کرنا ہے ایمن۔ جی۔ وہ میگزین رکھ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم حسیب سے منگنی پہ خوش ہو؟ جی۔ وہ بمشکل بولی۔ لیکن لگتی نہیں ہو، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ نہیں تو میں بہت خوش ہوں، اس سے مسکرا کر جیسے انہیں یقین دلایا۔ نہ مانو تو اور بات ہے، خوش تو مجھے وہ بھی نہیں لگتا۔ تم لوگ کیوں اپنی اپنی انا میں مقید ہو کر اپنی زندگیاں تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اس نے ابیر کو چنا ہے، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ ابیر اس کی چوائس نہیں ہے ایمن۔ محبت اور ہوس میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ محبت ٹھنڈی ہوا کی طرح ہوتی ہے جو حبس میں چل پڑے، لیکن ہوس تیز آندھی کی طرح ہوتی ہے جو ہر چیز غبار میں چھپا دیتی ہے۔ ابیر تیز آندھی ہے اور تم ٹھنڈی ہوا، اور جب اس آندھی کا غبار دھلے گا تو اسجد کو بھی ہر شے صاف نظر آنے لگی۔ تم نے دیکھا وہ کتنی بے تکلفی سے اسجد کو چھوتی ہے، اس طرح کہ تم نے برسوں سے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہیں کچھ کرنا چاہیے تھا جو ابیر نے کیا، لیکن بہرحال اپنا ایک مقام تو رکھنا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری ذات کے حصار میں مقید رہتا۔ تم نے غلطی کی ہے ایمن، تمہیں ماننا چاہیے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آندھی رکنے کا موسم آ گیا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، یہ میری دلی خواہش ہے۔ پلیز ایمن، اگر اسجد تمہاری طرف پلٹے تو انکار مت کرنا۔ وہ لجاجت سے گویا تھی۔ پلیز آپ ایسا مت کہیں۔ اس نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ یہ اپنے بس میں کہاں ہوتا ہے؟ اور شمیم خالہ کو کیا جواب دیں گی؟ وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹی۔ تم فکر نہ کرو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ایمن خاموشی سے کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ شمیم کا فون آیا تھا، تاریخ مانگ رہی ہے۔ زیبا پھپھو کی آواز کہیں قریب سے ابھری تھی۔ سمیرا بتا رہی تھی کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس کے ہاتھ سے پیڑا چھوٹ گیا۔ اسے آج کل پھپھو کے موڈ سے خوف آنے لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ شمیم کو انکار کر دوں؟ اب کہاں میں تمہارا ساتھی تلاشتی پھروں؟ اس لڑکے نے بھی جان کھائی ہوئی ہے، چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ پھپھو، وہ یکدم رو پڑی۔ میں انسان ہوں، گوشت پوست کی، مجھے بھی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ کے بیٹے نے جو درد مجھے دیا ہے اس پہ کسی نے مرہم نہیں رکھا، اور آپ میرے زخموں کے کھرینٹ بھی اتار رہی ہیں۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اسجد کی دوستی میں نے ابیر سے کروائی؟ میں نے خود اس رشتے سے انکار کیا۔ غلط سمجھتی ہیں آپ، اس نے ٹھکرایا ہے مجھے ابیر کی خاطر۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ پسند اس نے بتائی تھی آپ کو اپنی، میں نے نہیں۔ زیبا سبحانی کی آنکھوں سے پردے اٹھ رہے تھے۔ دل کا میل یا بدگمانی کی گرد لمحے بھر کو دل کو آلودہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی کثافت کی عمر بہت کم ہوا کرتی ہے۔ میری بچی، زیبا پھپھو نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ نہیں پھپھو، آپ کی بے اتنائی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بہت تہی داماں ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں شکوہ کی نہ تھی۔ رشتوں کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ آپ۔ ایک وہ تھا جسے میں اپنا سمجھتی تھی، وہ بھی کہیں کھو گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ آج اس نے مجھے ابیر کے لیے چھوڑا ہے، کل کسی اور کے لیے چھوڑ دے گا، پھر میرے پاس تو کوئی راستہ نہ بچے گا۔ سمیرا باجی جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ پھپھو مجھے معاف کر دیں۔ اسجد ٹھٹک کے دہلیز پر رکا تھا۔ اس کے آنسو میں ڈوبے ہوئے فکرے اس کے کان میں بخوبی منتقل ہو رہے تھے۔ اچھا بیٹا، تمہاری مرضی، لیکن پھر بھی سوچ لینا۔ میرے کون سا 10 بیٹے ہیں، ایک ہی ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اسی گھر میں چلتے پھرتے دیکھنے کی آرزو کی ہے۔ ایمن محض دیکھ کر رہ گئی انہیں۔ عجیب اداسی بھرے دن تھے۔ سمیرا باجی نے کوکنگ سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ زیبا پھپھو اخبار پڑھتی یا لمبے لمبے وظیفے پڑھا کرتی۔
اور وہ اسجد کو نظر انداز کرنے کی خاطر خام خواہ کے کاموں میں الجھی رہتی، بے قرار پھرا کرتی۔ محبت کی پامالی نے اس کے ہر منظر کو اداسی بخش دی تھی۔ وہ اپنی مٹھی میں دکھ کے جگنو چھپائے پھرتی۔ اب اگر محبت کا دیا تیز آندھی کی زد میں ہو تو چراغ کیسے جلے اور کون جلائے؟ سمیرا باجی کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے سوچے جاتی، اسجد آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، فائنل سیمسٹر ہو چکا تھا، اب صرف پریکٹیکل رہ گئے تھے۔ صوفے پر کسل مندی سے لیٹا تھا، زیبا پھوپھو اخبار پڑھ رہی تھی۔ اچانک فون کی بیل ہوئی۔ اسجد کا فون ریسیو کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ بدستور لیٹا ہوا تھا۔ آج کل ویسے بھی وہ اپنا موبائل ہمہ وقت آف کیا رکھتا تھا، مجبوراً ایمن نے ہی آ کر فون اٹھایا تھا۔ ابھی رب کہتی کچھ نہیں تھی، بس روئے جاتی۔ ایمن تم اسے کہو گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا، تم اس سے کہو پلیز ایمن۔ وہ گڑ گڑانے لگی تھی۔ ایمن کے لیے اس کا یہ روپ نیا نہیں تھا، یہ الفاظ، یہ دکھ پرانے نہیں تھے، صرف کردار بدلتے تھے۔ اس سے کہو میں اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل لوں گی، میں ویسے ہی بن جاؤں گی جیسے وہ کہے گا۔ یہ الفاظ شاید نئے تھے، وہ پھپھو کی موجودگی کے خیال سے ہوں ہاں کیے جا رہی تھی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ایمن کا دل بے اختیار پسیجنے لگا۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا۔ پھپھو وضو کی نیت سے باتھ روم میں تھی۔ وہ ہنوز ناراض بچوں کی طرح اس کی طرف پشت کیے لیٹا تھا۔ پچھلے دنوں سے اس نے ایمن سے ہر قسم کی بات چیت بند کر رکھی تھی۔ اسجد، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ نیند کے عالم سے چونکا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زہ نصیب وہ کشن گود میں رکھے ہمتن گوش ہوا۔ میری ایک بات مانو گے؟ یہ بات پر منحصر ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ تم ابیر سے شادی کر لو، اسے معاف کر دو۔ وہ جھٹکا کھا کے اٹھا تھا۔ رکو اسجد، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ بے ساختہ رکا۔ وہ اگر بری ہے تو اسے ٹھیک کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بھی بری نہ ہو جو کچھ تم نے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہو، تم اسے نیکی کی راہ پر گامزن کرو گے، اسے اس کے ماحول سے نکالو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی تو تم نے اس کی ٹریننگ کرنے کا عہد کیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی اور اس کا مسکرانا غضب ہو گیا تھا۔ تمہیں اس نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے؟ تمہیں اس کا بہت دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں، آخر وہ تمہاری دوست ہے، اس لیے۔ دوستی تو تم نے بھی اس سے کی تھی۔ اس کا لہجہ ہرگز طنزیہ نہیں تھا، مگر اسجد کو لگا تھا ابیر کی شادی مجھ سے کروانے میں تمہاری کوئی غرض تو شامل تھی نہیں، ہے نا؟ اس کے لہجے میں شک کی آگ تھی جو ایمن جیسی سلجھو لڑکی کو خاکستر کر گئی تھی۔ ہاں ہے میری غرض شامل، کیونکہ میں حسیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے کتنا سمجھتے ہو اسجد؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ کیوں، ایسا کیا ہے حسیب میں جو مجھ میں نہیں؟ وہ بھڑکا تھا۔ تمہارا اور حسیب کا کیا مقابلہ؟ جس طرح میرا اور ابیر کا کیا مقابلہ؟ وہ بے حد خاص لڑکی ہے اور میں عام سی۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تمہیں تو محبت بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتی اسجد سبحانی، تم اس کے اتنا قریب رہے ہو، اب تمہارے ساتھ کے تصور سے ہی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اتنی قربت کے باوجود محبت نہ کرنا آئی، نبھانے کا ڈھنگ نہیں آیا تمہیں؟ کم از کم یہ ڈھنگ ہی سیکھ لیتے۔ اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھتے ہو اور اسے شادی کرنا تمہارے خیال میں گناہ ہے؟ واہ اسجد سبحانی، وہ پتھر کے بت کی طرح جامد کھڑا تھا۔ جس کردار کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرنے لگے ہو، وہی کردار، وہی بولڈنس تمہاری پسندیدگی کی وجہ بنی تھی، ہے نا؟ اور جہاں تک میری بات ہے تو میرے متعلق سوچنا بھی مت، بھول کر بھی یہ خیال ذہن میں مت لانا کہ میں تمہارا ساتھ قبول کروں گی۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ پہلے پوری دنیا کے آگے تماشا بناؤ، پھر جب کوئی طرز کھا کے اپنانے لگے تو تمہیں وہ بھی برداشت نہ ہو۔ یہ کہو اسجد سبحانی کہ تمہیں میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ شخص حسیب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ مجھے علم ہے کہ وہ مجھے عزت سے لے جائے گا اور میرا ساتھ نبھائے گا، اور تم نے تو ابھی مجھے راہ میں چھوڑ دیا، کیا ضمانت ہے کہ تم مجھے دوبارہ نہ چھوڑو گے؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ جانے کس آس نے اسجد کا دامن تھاما تھا۔ مت دو مجھے یہ گالی، گن آتی ہے مجھے اس تصور سے کہ مجھے کبھی تم سے محبت تھی۔ نفرت ہے مجھے سب سے، تم سے بھی اور خود سے بھی۔ اور اسجد سبحانی، تم دل کی بات دل میں رہنے دو، مجھ سے صرف دنیا داری کی بات کرو۔ میں پہلے بہت تھک گئی ہوں، میرے دل میں تمہاری محبت کا کوئی چراغ روشن نہیں ہے، وہ تیز آندھی کی زد میں آ کر کب کا بجھ چکا ہے۔ میری راہ کھوٹی مت کرو، اب مجھے تمہارے ساتھ چلنے کی کوئی خواہش نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ وہ جو کہا کرتی تھی کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب بولی تو اتنا بول گئی کہ سننے کی حسرت باقی نہ رہی۔ ایمن میرے ساتھ بازار چلو گی؟ سمیرا باجی دھپ سے اس کے مقابل بیٹھی۔ گرمیوں کی شاپنگ کر آتے ہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔
وہ خود بھی باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں شام کے وقت شاپنگ کے لیے نکلی تھیں۔ سمیرہ باجی اس سے محض ہینگر کا کام لیتی تھیں۔ انہوں نے اپنے سوٹ خریدنے کے بعد ایمن کو بھی زبردستی کچھ سوٹ دلا دیے۔ ایمن بہت تھکن محسوس کری تھی۔ ذہنی تھکن جسمانی تھکن سے بھی سوا ہوتی ہے، جسم کو بھی نڈھال کر کے رکھ دیتی ہے۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ سمیرہ آپی نے ریسٹورنٹ کے بالکل سامنے پہنچ کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے فرش ماحول میں داخل ہو گئیں۔ توبہ، گرمی تو عذاب ہوئی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بارش نے گرمی کم کر دی تھی، مگر اب پھر وہی عالم ہے۔ جلد ہی جھلس گئی۔ زیبی سے تو ٹائم لے لیا ہے، کل دیکھوں گی۔ ایمن کے کان ان کی باتوں پہ لگے تھے، جبکہ نظر ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ دائیں طرف سہیل کا چہرہ تھا، ابیر کا کزن۔ پھر اس کی نظر اس کے مقابل گولڈن بالوں پر پڑی۔ وہ ابیر تھی۔ اس کے تصور میں روتی ہوئی ابیر زندہ ہوئی تھی۔ ایمن، میں اسجد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسے کہو مجھے معاف کر دے۔ غصے کی لہر نے اس کا پورا وجود جلا ڈالا۔ ہیلو ابیر، کیسی ہو؟ فائن۔ اسے لگا کہ پیزا اس کی حلق میں پھنس گیا ہو۔ سہیل، یہ میری کلاس فیلو ہیں ایمن۔ سہیل یکدم اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ سہیل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ بوکھلائی۔ اٹس اوکے۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی وہ تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ مجھے شاید ساری زندگی عقل نہیں آئے گی۔ مجھے لوگوں کی بالکل بھی پہچان نہیں ہے۔ شاید میں پاگل ہوں۔ وہ کرب کی انتہا پر تھی۔ ایمن، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا کہا ابیر نے؟ اور یہ لڑکا کون ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ کزن ہے اس کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کوئی فرینڈ، کوئی کزن؟ توبہ، ہم تو بال بچ گئے ہیں۔ سمیرہ باجی شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے تھے۔ تم تو فلرٹ کرتی ہو اور دوسرا سیریس ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے۔ وہ خواہ خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے نمبر دے دیا۔ واپسی کے سفر میں اس نے پوچھا، اسجد کہاں گیا ہے باجی؟ وہ آڈٹ کی غرض سے فیکٹری گیا تھا۔ گھر سے کچھ دور انہوں نے رکشہ رکوایا تھا۔ گھر کے سامنے بے شمار گاڑیاں اور موٹر بائک دیکھ کر ایمن کا دل بند ہونے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ دل اندیشوں کے بوجھ سے ڈھہ گیا تھا۔ آپی، اسجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی نے بتایا تھا۔ کیسے؟ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ فیکٹری سے واپسی پہ ٹرک کے ساتھ۔ وہ کتنی دیر وہیں پڑا رہا؟ خون بہت بہہ گیا ہے۔ وہ اسجد کا کوئی دوست تھا۔ ہم یہاں اس لیے ہیں کہ لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا؟ وہ مسلسل ان کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپی چلیں، میں آپ کو ہاسپٹل لیے چلتا ہوں۔ چلو ایمن۔ وہ بمشکل ہاسپٹل تک پہنچی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، خون بہت بہہ گیا ہے، اللہ سے دعا کریں۔ ایمن کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ بے حس و حرکت وجود اسجد کے ہنستے بولتے وجود کی یاد دلا رہا تھا۔ ہم خون دے رہے ہیں، دیکھیے اگر ان کا جسم قبول کر لے تو ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ آج کی رات بہت اہم ہے، آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایمن بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری تھی، ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ میرا نام بھول کر بھی نہ لینا اسجد۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے، اور اگر واقعی بھول گیا تو؟ اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے اپنے الفاظ ابھر ابھر کر مختلف شکلیں بنا رہے تھے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ اور پھر اسجد کی امید میں ڈوبی ہوئی آواز، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ نفرت بھی تو محبت ہی ہے، فرق صرف احساس کا ہے، رشتہ تو ایک ہی ہے۔ آپی، کاشف اس کے قریب کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے، تم سمیرہ باجی کو بتا دو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سمیرہ باجی کے موبائل پر رنگ کر کے انہیں بتایا۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ رات اس نے اپنے کمرے کے ایک گوشے میں جائے نماز پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ زیبا پھپھو کو اس نے ٹرنکلائزر دے کر سلا دیا تھا۔ صبح کاذب کے وقت اس کا دل جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور بے حد خضوع خوشی سے دعا کی، میرے مالک، میرے دل میں اس کے لیے جتنا بھی میل تھا میں نے نکال دیا، اب تو بھی اس کو معاف کر دے میرے مالک۔ میں اسے قبول کر لوں گی اگر میرے دل سے یہ خدشہ نکل جائے کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی وقت موبائل کی بیل ہوئی۔ سمیرہ باجی کا فون تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ شکر ہے اللہ کا ایمن، اسجد کو ہوش آ گیا ہے۔ کاشف تمہارے پاس آ رہا ہے، پیسے دے دینا، بکرے کا صدقہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں ناشتہ لے کر۔ نہیں ایمن، ناشتہ میں یہیں سے کر لوں گی، اسجد کے پاس اس کے دوست ہیں، مجھے بھی کچھ نہیں کرنے دیتے۔ ویسے بھی اسجد نے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمن نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی ذہنی حالت اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ پلیز ایمن، برا نہ ماننا۔ اٹس اوکے باجی، تم خوش رہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اسجد سبحانی۔ وہ کتنی دیر دہلیز سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس نے پھپھو کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تھی۔ وہ وہیں سجدہ ریز ہو گئی تھیں۔
اب کیسا ہے اسجد؟ وہ بہت فکر مند لگ رہی تھیں۔ ہوش آ گیا ہے؟ چلو شکر ہے میرے اللہ کا حسیب، تم تو بیٹا ہاسپٹل جاؤ بھائی کے پاس۔ جی ماما، میں ذرا خالہ سے مل لوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمن ناشتہ تیار کرنے کی غرض سے کچن کی طرف چل دی۔ وہ خالہ کو ناشتے کے لیے بلانے اندر کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی زیبا پھپھو کی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ شمیم، وہ میرے گھر کا چراغ ہے، تمہیں پتہ تو ہے وہ اسجد سے منسوب ہے۔ بچے ہیں، آپس میں لڑ پڑے تو بس تو ضد میں آ گئے۔ بس میرا بچہ بہت پریشان ہے شمو، مجھے معاف کر دینا۔ آپا مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ پھر مجھے دوسری بیٹی دے دیں، میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے حسیب کی تو شروع سے خواہش تھی سمیرہ کے لیے، وہ تو سمیرہ کے انکار کی وجہ سے اور کچھ میری ضد سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب تو سمیرہ کی پڑھائی بھی اس کی مرضی کے مطابق مکمل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ انکار کیا کرتی تھی۔ میں تو پہلے ہی شرمندہ ہوں شمیم، مجھ میں انکار کی ہمت کہاں؟ تمہاری ہی امانت ہے، جب مرضی لے جاؤ۔ ایمن کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے تھے۔ سمیرہ باجی کی مبہم سی مسکراہٹ اسے سب سمجھا رہی تھی۔ ان کی شخصیت میں آنے والی نرم سی تبدیلی ثمر کی غماز تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر جو پتھریلا خول چڑھایا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ حسیب بھائی اور سمیرہ باجی کا کپل کتنا اچھا لگے گا، اسے لگا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے کھل کر سانس لی ہے۔ ابھی اسجد کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب کیا حال ہے اسجد کا؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، اس نے اپنائیت سے شکوہ کیا۔ کیوں، تم ڈاکٹر ہو جو سب سے پہلے میں تمہیں انفارم کرتی؟ آج وہ پچھلی ایمن سے قطعی مختلف لگ رہی تھی۔ آج وہ اسجد سبحانی کی منگیتر کی حیثیت سے اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں تو رسماً پوچھنے آ گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ ہاں تم بہت فارمل ہو، تم محبت بھی فارمل انداز میں کرتی ہو۔ فارمیلٹی پوری ہو گئی تو کون میں کون؟ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آئی ایمن، میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ میں سہیل سے شادی کر رہی ہوں۔ وہ مجھے شادی کے بعد امریکہ لے جائے گا۔ مبارک ہو، ایمن نے اخلاق نبھایا۔ اوکے میں چلتی ہوں، اور سنو ایمن، وہ رکی، اب اپنے فیانسی کو سنبھال کر رکھنا۔ ویسے سنا ہے کہ چہرے پہ کافی زخم آئے ہیں، سرجری ہو بھی جائے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ابھی نے ڈرامائی انداز میں اسے بتایا تھا۔ چہرے پہ زخم؟ ایمن حیرت سے بولی۔ ایمن تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، اپنے ارد گرد کی تو کم از کم خبر رکھا کرو۔ میں ہاسپٹل گئی تھی ابھی، اس کے بائیں گال اور ماتھے پر گہرے زخم ہیں، بھر بھی جائیں تو بھی نشان رہیں گے، ایک ٹانگ بھی بری طرح سے زخمی ہے۔ ٹیک کیئر ایمن، زندگی رہی تو دوبارہ پھر ملیں گے۔ ہاں تم میری شادی میں ضرور آنا۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ کے پھر وہیں دھرے سٹول پر بیٹھ گئی۔ اسجد تیزی سے روبے صحت ہو رہا تھا۔ ٹانگ کے آپریشن نے اسے چلنے کے قابل تو بنا دیا تھا، مگر لنگڑاہٹ باقی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا۔ زیبا پھپھو نے اس سے پوچھا تھا اور اس نے حامی بھری تھی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اب اسجد کو خدمت کی توجہ کی ضرورت تھی، وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی، مگر تمام حقوق حاصل کرنے کے بعد۔ اس عرصے میں ایمن ہسپتال نہیں گئی تھی۔ زیبا پھپھو شمیم خالہ کے ساتھ مل کر نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی۔ جس دن میرا بچہ گھر آئے گا شمیم، میں اس دن ہی یہ فرض ادا کر دوں گی۔ وہ کام کے دوران باتیں کیے جاتی، اور پھر اگلے دن طارق رشید کا فون آیا تھا۔ آپا میں نے پیسے بھجوائے ہیں، آپ ایمن کا زیور بنا لیں، میں نکاح سے ایک دن پہلے آؤں گا۔ فرنیچر کا آرڈر بھی دے دیں، باقی جو الیکٹرانکس کا سامان ہے وہ میں ایک ہی دن میں لے لوں گا۔ آپ تیاری رکھیں اور کوئی بھی کمی ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ طارق بچے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپا وہ میری بیٹی ہے، پہلے ہی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، میری پراپرٹی میں جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے وہ بھی میں اسے ضرور دوں گا۔ تیری بیٹی ہے طارق، میں نے کب دعویٰ کیا کبھی؟ آپ غلط مت سمجھیں، آپ کی امانت ہے، آپ جانیں آپ کا کام، میں تو بس باپ ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ چل ٹھیک ہے تیری مرضی، تو خوش ہو جا۔ زیبا پھپھو نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ ایمن نے ان سے بات نہیں کی، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس کی شادی میں اس کے باپ کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ آج اسجد بھی آ رہا تھا، خوشیوں سے اس کا دامن چھلکا پڑ رہا تھا۔ کاشف اور سمیرہ باجی اسجد کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ گھر کے باہر زبردست لائٹنگ کی گئی تھی اور گھر کے اندر چاروں جانب دیے روشن تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے باجی؟ اسجد ٹھٹکا۔ ایمن کا نکاح ہے پرسوں۔ ایمن کا نکاح؟ وہ صدمے سے گنگ رہ گیا۔ کس سے؟ حسیب کے ساتھ؟ ہاں، سمیرہ باجی کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ لو وہ آ گئی ایمن، اس کو وش ضرور کرنا اسجد۔ سمیرہ باجی نے اس کو تاکید کی۔ وہ ساکت کھڑا ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیلے جوڑے میں بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ خوبصورت پیلے پھول اس کی لمبی چٹیا سے لپٹے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔
کیسے ہیں آپ مسٹر اسجد سبحانی؟ وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ باجی چپکے سے منظر سے کھسک گئی تھی، کیونکہ یہ ان کی ہی نصیحت تھی کہ اپنی چیز پہ پورے استحقاق کے ساتھ حق جمانا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی اس پہ میلی نظر نہ ڈال سکے۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ زخم بے حد واضح تھے، لیکن وجیح چہرے پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈال سکے تھے۔ وہ اس کے کندھے سے نادیدہ گز صاف کرنے لگی۔ اپٹن، مہندی اور گیندے کے پھولوں کی دل فریب خوشبو اس کی نتنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ وہ اسے ستانے لگی تھی۔ ایمن کا یہ انداز اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دل سہم گیا تھا، جدائی کا لمحہ آن پہنچا ہے، شیو بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ایمن کے لہجے کی نرمی اس نے محسوس کی تو وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ یہ دل فریب انداز اس کے لیے قاتل تھے۔ میرا بیٹا آ گیا، ذرا تیل کی شیشی تو لانا۔ زیبا پھپھو کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اٹھلاتی ہوئی پپی پر پڑی، اور مہینوں کے بعد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ گیندے کے پھولوں کا ہار اس کی گردن کے گرد لپٹا تھا، اور دم کے ارد گرد بھی وہ مٹکتی پھر رہی تھی۔ پپی ادھر آؤ، اپنے ماسٹر سے ملو، کاشف نے اسے بلایا۔ پھپھو کے آنے کے بعد سب باقی لوگ بھی اندر آ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اسے کس نے پہنایا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مسٹریس نے، سمیرہ باجی نے لقمہ دیا۔ میری مسٹریس نے؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ تم تو نرے بدھو ہو اسجد، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی، ہیر اور رانجھا مل گئے ہیں، اب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے۔ اور اس بات کا یقین اسجد کو تب آیا جب حسیب نے مبارکباد دی تھی۔ اب اس کی ساری حیرانی ختم ہو گئی تھی۔ اسے ایمن کی ساری ہوش ربا ادائیں سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آیا تھا کہ جب اس کی گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرائی تھی تو وہ آخری بات کیا سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں بھول کر بھی مت سوچنا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ پھر زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ اب تو سارے بدلے چکانے کا موسم آیا ہے، بہت سے زخموں کے حساب طلب کرنے ہیں تم سے۔ ایمن طارق، تم آؤ تو صحیح۔ وہ یکدم خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، سب کہہ رہے ہیں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ کوئی لولا لنگڑا تو قبول ہے، لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بات کی کتنی پکی نکلی۔ وہ بہت خوش ہے۔ اس کا کندھا میرے شانے سے لگ کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کی خواہاں ہے۔ اسے میرا لمس اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے میری بے ساکھی غائب کر دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں، یہ میری دنیا ہے، یہی میری جنت ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ جنت کیوں گنوا دی۔ میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا کرتا تھا۔ وہ سانس لیتی تھی تو مجھے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ میرے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتی تھی، میرے موزوں کو ہاتھ لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی کتیا گویا مجھ سے بہتر تھی، ناپاک، نجس، اور میں اس کے لیے بدبودار تھا، قابل نفرت۔ میرے فطری مردانہ احساس برتری کو وہ قابل اعتنا نہیں جانتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں کچکول تھامے کھڑا ہوں، اور وہ التفات کی ایک نظر بھی مجھے بھیک میں نہیں دے گی۔ پھر مجھے وہ لڑکی ملی جس نے میرے وجود کو زندگی کا احساس دیا۔ اسے لگتا تھا کہ میری نگاہیں بولتی ہیں۔ وہ خود میرے پاس آئی تھی، پھر میں اس کے سحر میں جکڑتا گیا۔ میں تو بس صبح کا بھولا ہوں، مجھے اسے ابھی بہت سی باتیں سمجھانا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے ہمراہ چلنے کا اس کا ہنر دم توڑ گیا تھا، اور یہ ہنر مجھے اسے دوبارہ سکھانا ہے۔ اپنی محبتوں کا تریاق دے کر مجھے اسے زندہ رکھنا ہے، اپنی بے پایہ محبتوں کی برسات سے اس کے دل پہ چھائے خدشات کی گرد صاف کرنا ہے۔ اسے یہ بتانا ہے کہ یہ جو داغ ندامت ہماری محبت کے چاند پر لگ گیا ہے، اس گرہن کو ہمیں مل کر دور کرنا ہے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ہارٹ ٹچنگ سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔